ایرانی حملے کو روکنے والا اسرائیل کا جدید ترین ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایران نے دمشق میں اپنے سفارت خانے پر حملے کے جواب میں سنیچر کو رات گئے اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل اور خودکش ڈرونز داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے اس نے ایران کی طرف سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کی بڑی اکثریت کو اسرائیل کی حدود میں پہنچنے سے قبل ہی ایرو ایریل نامی فضائی دفاعی نظام اور خطے میں موجود اتحادیوں کی مدد سے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کا ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم سست رفتار ڈرونز کے بجائے اونچائی سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل غزہ جنگ کے آغاز میں اسرائیل نے یمن سے داغے گئے حوثی بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کے لیے بھی ایرو ڈیفنس سسٹم کا استعمال کیا ہے۔ گزشتہ برس اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس نے ایرو نامی فضائی دفاعی نظام کی مدد سے بحیرہ احمر کے علاقے میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کو مار گرایا ہے۔ یہ دفاعی نظام اسرائیل کا جدید ترین انٹرسیپٹر میزائل یا ڈرونز کو اپنے ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی مار گرانے کی صلاحیت ہے، جو انتہائی درستگی کے ساتھ خلا سے بھی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئی ڈی ایف نے ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم کو ایک اہم تکنیکی سنگ میل قرار دیا ہے، جس میں 2000 کلومیٹر سے زیادہ دور سے داغے گئے میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت ہے۔ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز IAI کے مطابق ایروپین سسٹم AWS دنیا کا جدید ترین اینٹی ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں ایرو 2 اور ایرو 3 دونوں میزائل شامل ہیں، جو اسے مختصر، درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے قابل بناتے ہیں۔ ایئر فورس ٹیکنالوجی کے مطابق ایرو 2 انٹرسیپٹر، جسے اسرائیل کمپنی IAI نے ڈیزائن کیا تھا، اس کا ایک لانچر تل ابیب کے قریب جبکہ دوسری حیفا کے جنوب میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ نظام مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور 2004 میں نصب کیے جانے کے بعد اس پر 1 درجن سے زیادہ کامیاب تجربات کیے گئے ہیں۔ ایرو 3 امریکی دفاعی کمپنی بوئنگ اور IAI نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے اور یہ ایرو 2 سسٹم سے زیادہ رفتار اور زیادہ دور تک مار کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ ایرو 3 ایک ایسا دفاعی میزائل نظام ہے جو زمین سے خلا میں بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرو 3 سسٹم کا پہلا کامیاب تجربہ 2013 میں کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا تجربہ جنوری 2014 میں اسرائیل کی وزارت دفاع اور امریکی میزائل ڈیفنس ایجنسی نے مکمل کیا۔ سید محمد علی، جو کہ ایک تجزیہ نگار ہیں، کے مطابق دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس یا میزائل ڈیفنس سسٹم 3 بنیادی عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ریڈار سسٹم، نمبر 2 کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، نمبر 3 انٹرسیپٹرز
یا میزائل۔ ریڈار سسٹم کا بنیادی کام طویل فاصلے سے مکمل فضائی حدود کی نگرانی کرنا ہے۔ یہ میزائل اور طیاروں کے مابین دوست اور دشمن کی تفریق کے ساتھ ساتھ اس کی سمت، رفتار اور ممکنہ اہداف کے تعین کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں ریڈار کے حوالے سے تمام معلومات 24 گھنٹے ریئل ٹائم میں آپریٹرز تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ میزائلوں کے ایکسپرٹ سید محمد علی کے مطابق میزائل ڈیفنس کے ایڈوانس سسٹم طویل فاصلے اور تیزی سے پرواز کرنے والے کروز اور بیلاسٹک میزائل کے خلاف ڈیزائن کیے جاتے ہیں، لہٰذا صرف ریڈار پر ان کی معلومات اور اہداف کے تعین کا انحصار نہیں ہوتا، بلکہ ڈیٹا لنک کے ذریعے فضا میں موجود ارلی وارننگ ایئر کرافٹ سسٹم کے علاوہ سیٹلائٹ کا ڈیٹا بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تک پہنچ رہا ہوتا ہے، تاکہ ریڈار جیم ہونے کی صورت میں بھی دیگر ذرائع سے وارننگ ان تک پہنچ سکے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کیے جانے والے اہم فیصلوں میں اہداف کی ترجیح بھی شامل ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے سید محمد علی کا کہنا ہے کہ جیسے کل جتنے بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا، جس میں 200 سے زائد میزائل اور ڈرون داغے گئے، اس صورتحال میں اس نظام میں ڈرونز یا میزائل کی سمت، رفتار اور پرواز کی نوعیت کے لحاظ سے اہداف کی ترجیح کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، یعنی کون سے ہدف اہم ہیں جنہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور کون سے کم اہم ہیں۔ سید محمد علی کا کہنا ہے اس سب کا انحصار دفاعی حکمت عملی پر منحصر ہے، یعنی اگر کوئی میزائل اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر کی طرف جا رہا ہے تو یقیناً اسرائیل اسے زیادہ اہمیت دے گا۔ کن حساس اہداف کو بچانا ہے، اس کا فیصلہ تو جنگ سے پہلے کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر دفاعی نظام ڈیزائن کیا جاتا ہے، لیکن کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں اہم فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ 100 میزائل داغے جانے کی صورت میں کون سے ایسے ہیں جنہیں سب سے پہلے تباہ کیا جائے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا رابطہ انٹرسیپٹرز سے ہوتا ہے اور اسرائیل کے پاس کئی طرح کے انٹرسیپٹرز موجود ہیں، جن میں ایرو 1، 2، 3 وغیرہ شامل ہیں۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام کئی تہوں پر مشتمل ہے اور یہ اتنا جدید ہے کہ اس میں ایروز سے لے کر آئرن ڈوم، ڈیول سلنگ وغیرہ بھی شامل ہیں، جو ڈرون، کروز میزائل اور بلاسٹک میزائل کے خلاف کام کرتا ہے۔ سید محمد علی کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل کا رقبہ جتنا کم ہے، ان کا رسپانس ٹائم بھی اتنا ہی کم ہے، اس لیے انہوں نے ایک ہمہ جہت اور پیچیدہ ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹم تیار کیا ہے۔ اسرائیل حکام کا دعویٰ ہے کہ آئرن ڈوم کی کامیابی کی شرح تقریباً 90% ہے، تو ایرو ایئر کی کامیابی یا ناکامی کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ اس کے جواب میں سید محمد علی کا کہنا ہے کہ ایرو ایریل یا اسرائیل کے دیگر دفاعی نظام کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار صرف ٹیکنالوجی کی صلاحیت پر نہیں بلکہ دشمن کی دفاعی حکمت عملی پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایران نے جو ڈرونز اور میزائل لانچ کیے ہیں ان کا مقصد اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچانا ہو۔ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جنگ لمبی چلنے کی توقع کر رہا ہے، لہٰذا
اس صورتحال میں حملے کے پہلے مرحلے میں وہ ایسے میزائل اور ڈرون لانچ کرے گا جن کے متعلق ایران کو معلوم ہے کہ اسرائیل انہیں تباہ کر دے گا اور یہ اہداف تک نہیں پہنچیں گے، مگر اس کا مقصد اسرائیل کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائلز کے ذخیرے کو ضائع کروانا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایران جان بوجھ کر کم تکنیکی صلاحیت والے ڈرون یا میزائل داغے، یعنی ایرانی ڈرون $20,000 کا ہو مگر اس کے خلاف اسرائیل 5 سے 10 ملین ڈالر کے میزائل مار رہا ہو، اور اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے اور ایران کم تکنیکی صلاحیت والے 1000 سستے ڈرون مار رہا ہے جن کی کل قیمت ایک F-16 کے برابر بھی نہیں، مگر اس کے جواب میں وہ اسرائیل کے بہت جدید اور مہنگے ایرو 1، 2، 3 ضائع کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس نے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے، اور اگر جنگ لمبی چلتی ہے تو ممکن ہے کہ دوسرے یا تیسرے مرحلے میں ایران ایسے ڈرون یا میزائل داغے جو زیادہ کامیابی کے ساتھ اسرائیل کی دفاعی شیلڈ کو توڑ کر ہدف کو نشانہ بنا سکیں۔ تو کیا ایران یہ جائزہ بھی لینا چاہتا ہے کہ اسرائیل کے دفاعی نظام میں انٹرسیپٹ کرنے کی کتنی صلاحیت ہے؟ اس کے جواب میں سید محمد علی کہتے ہیں یقیناً یہ بھی ایران کا ایک مقصد ہے۔ وہ اسرائیل کی صلاحیتوں اور میزائل کے ذخیرے کا جائزہ لینا چاہ رہا ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کو خود بھی اس کا ادراک ہے طویل حملوں سے ان کے میزائل کے دفاعی نظام کی صلاحیت میں کمی آ سکتی ہے اور فوری طور پر اور آسانی سے ان کا متبادل میسر نہیں ہوگا۔ ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم کی کامیابی یا ناکامی کی شرح کے متعلق مزید بات کرتے ہوئے سید محمد علی بتاتے ہیں کہ میزائل ڈیفنس سسٹم کو ناکام یا ناکارہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں دشمن کی حکمت عملی تو شامل ہے ہی، مگر جدید دنیا کے دفاعی نظام میں بیلسٹک اور میزائل ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے کی 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ MRV نظام میں میزائل لانچ کرنے کے بعد جب وہ فضا میں اپنے ٹارگٹ پر دوبارہ آتا ہے، ری انٹری وہیکل بہت تیزی کے ساتھ اپنی سمت تبدیل کرتی ہے تاکہ کوئی میزائل ڈیفنس شیلڈ یا بیلسٹک میزائل سسٹم یا اس کے انٹرسیپٹرز فائر کیے جائیں تو وہ انہیں کنفیوز کر سکے، بلکہ ویسے ہی جیسے ایک فاسٹ بالر گیند کو سوئنگ کرتا ہے جس میں وہ بیٹسمین کے ڈیفنس کو توڑنے کے لیے اپنی رفتار کے ساتھ سوئنگ اور سیم پر بھی انحصار کرتا ہے۔ پاکستان کا ابابیل میزائل سسٹم بھی MIR ویز پر مشتمل ہے۔ MIR ویز کا مطلب ہے اس میزائل میں کئی وار ہیڈز ہوتے ہیں جو آزادانہ طور پر پروگرامڈ ہوتے ہیں اور آزادانہ طور پر اپنے اپنے اہداف کی جانب جاتے ہیں اور ہر ایک کا فلائٹ پاتھ مختلف ہوتا ہے۔ آخری مرحلے میں جب میزائل دوبارہ اپنے ٹارگٹ کی جانب فضا میں دوبارہ داخل ہوتا ہے تو اس پروگرام میزائل ڈیفنس سسٹم کے تحت
میزائل لانچ بھی کیے جائیں تو چونکہ ایک میزائل میں سے کئی ری انٹری وہیکلز نکلتی ہیں جو مختلف سمتوں سے ہدف کی جانب بڑھتی ہیں، جنہیں ناکام بنانا ایرو سمیت دنیا کے جدید ترین ڈیفنس سسٹم کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ سید محمد علی کے مطابق ایران کے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی ہے یا نہیں اس بارے میں تو ہم نہیں جانتے، تاہم یہ توقع کہ جنگ کے اوائل میں ہی وہ اپنے بہترین ہتھیار استعمال کر لے گا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو اسرائیل اور ایران دونوں اپنے بہترین ہتھیار شروع میں استعمال نہیں کریں گے، وہ آہستہ آہستہ دوسرے کے دفاعی نظام کو منتشر، کنفیوز، تھکانے اور ضائع کرنے کی کوششوں میں ہوں گے۔ ایرو ایریل آئرن ڈوم سے کیسے مختلف ہے؟ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ جہاں آئرن ڈوم چھوٹے حملوں کو روکتا ہے، وہیں ایرو ایریل بڑے حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئرن ڈوم اور ایرو میزائل سسٹم اسرائیل کے مرکزی ڈیورڈ سلنگ دفاعی پروگرام کا حصہ ہیں اور یہ اسرائیلی فضائیہ کو مختلف نوعیت کے فضائی حملوں کے خلاف حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ آئرن ڈوم ان متعدد میزائل شکن نظاموں میں سے ایک ہے جو اسرائیل میں اربوں ڈالر لگا کر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ نظام ریڈار کی مدد سے اسرائیل کی جانب داغے گئے راکٹس کو ٹریک کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹ کرنے والے میزائل داغتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ان راکٹوں میں تفریق کرتی ہے جو زیادہ آبادی والے علاقے کو ہدف بنا رہے یا پھر جو اپنے ہدف پر نہیں پہنچیں گے، صرف ان راکٹوں کو روکا جاتا ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقوں کی جانب آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ہر انٹرسیپٹر میزائل $1,50,000 کا ہوتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ نقصان ایران نے کر دیا ہے اسرائیل کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری $1,50,000 کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔